السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو دیکھیے، آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے بیچ، آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھ کے، مدرسے کا تعلیم حاصل کر کے، دینی تعلیم حاصل کر کے ہم کیا کریں؟ دینی تعلیم حاصل کر کے انسان کیا کر سکتا ہے؟ دینی تعلیم حاصل کر کے انسان کون سا فیلڈ میں جا سکتا ہے؟ کتنا پیسہ کما سکتا ہے؟ آج ہم لوگ جو ہے زیادہ تر اسی سوچ کو لے کر کے سماج میں جیتے ہیں، اور اپنے بچوں کو اور اپنے معصوم بچے کو کیا کرتے ہیں؟ دینی تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں، ان سے دینی تعلیم ہم چھین لیتے ہیں۔ کیسے؟ ایسے کہ جو ہے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ دینی تعلیم سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے، دینی تعلیم سے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے، دینی تعلیم حاصل کرنے والا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ بھوکا دنیا میں مڑا ہو۔ دینی تعلیم حاصل کرنے والا کوئی ایسا ویکتی نہیں ہے جو کہ کھانے کے بغیر دنیا میں مر گیا ہو۔ دینی تعلیم حاصل کرنے والا کوئی ایسا مولوی عالم حافظ نہیں ہے جو کہ بھوک کی وجہ سے دنیا میں دم توڑ دیا ہو، نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وعدہ کیا ہے کہ دیکھو، تم مجھے مانو، تم میری عبادت کرو، تمہیں رزق پہنچانا، تمہیں کھلانا پلانا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود پر اپنے بندوں کا ذمہ داری لے رکھا ہے تو پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر ہم اپنے بچے کے بھوشیہ کو لے کر کیوں ڈرتے ہیں کہ وہ دینی تعلیم حاصل کر کے کچھ نہیں کر سکتا، وہ دینی تعلیم حاصل کر کے کسی فیلڈ میں نہیں جا سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، پیسہ نہیں کما سکتا؟ آخر ہم کیوں یہ سوچتے ہیں؟ دیکھو، یہ جو بچے ہیں، یہ بچے اگر دینی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، دین کے تعلیم کو حاصل کر لیتا ہے، حافظ بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے۔ اگر ایک حافظ کا فضیلت آپ کو معلوم ہو جائے، اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک حافظ قرآن کا اللہ کے وہاں کتنی بڑی فضیلت ہے، تو آپ جو ہے ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے سارے بچوں کو جو ہے حافظ بنانے میں لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ رکھا ہے۔ دیکھیے، صحابہ کرام، تابعین، انبیاء علیہ السلام جو ہے، ان کا وارث کسی کو نہیں بنایا لیکن ایک عالم دین کو بنایا۔ جیسے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء کیا ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں۔ بتائیے، یہ لقب کسی کو نہیں دیا، ایک انبیاء کو، ایک عالم کو دیا، ایک عالم دین کو دیا، ایک دین کے تعلیم حاصل کرنے والے انسان کو دیا۔ تو بتائیے، جس انسان کا رشتہ نبی سے جڑا ہوا ہو، جس انسان کا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہو، جس انسان کا رشتہ صحابہ کرام سے جڑا ہوا ہو، کیا وہ انسان کبھی بھوک سے مر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی بھوک سے نہیں مارتے، ٹھیک ہے؟ اور ایک حافظ قرآن کا مرتبہ آپ جان لیجئے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر میرا قرآن کوئی یاد کر لیتا ہے تو میں اس کو اپنا نام دے دیتا ہوں، یعنی اس کو حافظ، اس کا لقب جو ہے، حافظ کا لقب جو ہے وہ اللہ کا نام ہے، حفاظت کرنے والا، یعنی میں اپنا نام اس کو دے دیتا ہوں ایک حافظ بننے والے بچے کو، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ 10 سال کا ہو، چاہے وہ 25 سال کا ہو، چاہے وہ 100 سال کا ہو، ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نام دے دیتا ہے اپنا حافظ کا۔ تو دیکھیے، حافظ قرآن کا مرتبہ اللہ رب العزت کے وہاں بہت ہی بڑا ہے، بہت ہی بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ تم قرآن پڑھتا جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جاؤ، یعنی تم جتنا اسپیڈ پڑھو گے قرآن، اتنا زیادہ سیڑھیوں کو، درجہ کو پار کر سکو گے، اور جتنا سلو پڑھو گے اتنا آرام سے تم اپنے درجہ کو پاؤ گے۔ یعنی قرآن پڑھتا جا، جنت کے سیڑھیوں پر، درجوں پر چڑھتا جا، جہاں تمہارے آخری آیت ہوگا وہاں تمہارا آخری مقام ہوگا، یعنی آخری درجہ ہوگا۔ یہ ہے کہ حافظ قرآن کا فضیلت۔ یہ کسی ڈاکٹر سے، انجینئر سے نہیں کہا جائے گا، یہ کسی بھی پائلٹ یا کسی بھی
बड़े अधिकारी से नहीं कहा जाएगा या फिर किसी बड़े पॉलिटिशियन नेता से नहीं कहा जाएगा। ये अगर कहा जाएगा तो सिर्फ हाफिज कुरान से कहा जाएगा कि तुम कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। तो बताओ, जिस हाफिज कुरान का मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ा रखा है, आप उसको एक हकीर समझते हैं, आप उसको एक जलील समझते हैं कि ये दुनिया में हाफिज बन के किसी काम का नहीं है, ये किसी भी काम का नहीं है। ये हाफिज ये सिर्फ घूमता फिरता है, ये सिर्फ 5,000-6,000 रुपये महीना कमाता है। तो मेरे भाइयों देखिए, हाफिज अगर 1,000 कमाएगा तो एक इंजीनियर डॉक्टर अगर 1,00,000 रुपये कमाएगा तो इनका बराबर नहीं कर सकता, क्योंकि इनका जो है बरकत अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी कमाई में जो बरकत रखी है वो किसी और दूसरे के कमाई में बरकत नहीं रखी है। ठीक है, इसीलिए अपने बच्चों को हाफिज बनाने से कभी नहीं डरना चाहिए, कभी आलिम बनाने से नहीं डरना चाहिए कि कैसे खाएगा कैसे कमाएगा। नहीं, अल्लाह अगर पैदा किया है तो अल्लाह खिलाएगा भी। और एक हाफिज कुरान पता है 10 जहन्नमी जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उनको अल्लाह तबारक व तआला एक हाफिज के बदौलत जहन्नम से निकालेंगे। इसके बदौलत, एक हाफिज के बदौलत, एक हाफिज है उसके खानदान के 10 लोग जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, उनको जहन्नम में डालने के लिए जा रहा होगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला क्या कहेंगे, जाओ हाफिज कुरान, तुम जिसको चाहो 10 आदमी को जहन्नम से निकालने। ये किसी और से कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। ये किसी भी बड़े अधिकारी, बड़े इंजीनियर, बड़े डॉक्टर, बड़े पायलट, किसी से भी नहीं कहा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक हाफिज कुरान से कहा जाएगा, एक आलिम दीन से कहा जाएगा। इसलिए अगर आखिरत में भलाई चाहते हो, अगर आखिरत में आसानी चाहते हो, अगर आखिरत के अंदर कामयाब होना चाहते हो तो खुद हाफिज बनो और अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को हाफिज बनाओ और उसके अंदर एक शौक़ और जज्बा डालो कि वो हाफिज के लाइन में जाए और हाफिज बने और अपने जो है अल्लाह तबारक व तआला के वहाँ अल्लाह तबारक व तआला से अपना रिश्ता मजबूत करें। देखिए, दुनिया में किसी भी चीज़ से आपको कामयाबी नहीं हासिल हो सकती। चाहे आप डॉक्टर बन करके सोचोगे कि हम दुनिया में कामयाब हो गए, यहाँ आप 60 साल 70 साल की ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के वहाँ आपको हमेशा हमेशा फिर उसी आज़ाब में रहना होगा। अल्लाह तबारक व तआला के वहाँ फिर हमेशा परेशानी में रहनी होगी। इसलिए ऐसा काम करो कि दुनिया में अगर हम थोड़ा मुसीबत भी झेल लें तो आखिरत में हम जो है आसानी के साथ ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला एक हाफिज़ कुरान का मर्तबा बहुत ही बुलंद रखा है। अगर आपके अगल बगल में, आपके अड़ोस पड़ोस में, अगर आपके कोई घर में हाफिज़ कुरान है तो आप उनका इज़्ज़त करें, आप उनके साथ नरमी का बर्ताव करें, आप उनके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहे, ताकि आखिरत में आपको जन्नत में जाने का एक रास्ता मिल जाए। ठीक है, तो आज की बात मैं इतना ही पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।